اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج کا درس قرآن یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 270 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اتنی ہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ جو تم خرچ کرتے ہو نا، جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے بس، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ مختصر طور پہ اس آیت کا مضمون ہے، اور اس میں تمہیداً جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ انمٹ ہے، لازوال ہے۔ اللہ ہر دل کے اندر بستا ہے، اور شاید کوئی لمحہ ہوتا ہو کہ جب ہم یہ میں حسن ظن رکھتا ہوں اور سچے دل سے یہی سمجھتا ہوں، ویسے تو اس کو انسانیت تک توسیع دی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف مومنین مسلمانوں کی بات کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کے دل میں اللہ نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہوگا۔ چونکہ ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کی زبان سے جو پہلا لفظ ادا ہو وہ اللہ ہو، اور وہ اللہ کے ساتھ ہی اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ جو بچہ ذہنی طور پہ نشو و نما پاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ نشو و نما پاتا ہے، یعنی اللہ کے تصور کے ساتھ۔ اب اللہ کو جاننے کی حد تک تو ہم سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ آگے پھر اس کی تفصیل ہے کہ اللہ کو کیا مانتے ہیں، کتنا مانتے ہیں، اور اس کو ماننے کے تقاضے کیا ہیں، اور وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر اللہ کو ماننے کا جو ہمارا عمل ہے وہ اس کے لیے سازگاری پیدا کیوں نہیں کرتا، یا وہ نہیں تقاضے پورے کرنے میں وہ معاون کتنا بنتا ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو غور کرنے کے ہیں، ہے نا۔ اور یہی بات قرآن مجید دراصل بندے کو براہ راست اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اب آپ جتنی بھی دیکھیں کہ دعائیں وہ ربنا اللہم سے شروع ہوتی ہیں، براہ راست آپ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ میں اس کی بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، ہے نا۔ اور کہا کہ بھی اپنی نیت کے اندر بگاڑ مت پیدا کرو، خلوص نیت اپناؤ، یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ، اور اللہ کی یاد آپ کے دلوں میں رہے تاکہ آپ کا عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات فرمائی ہے کہ وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو اور نظر کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب اللہ کے جاننے سے مراد کیا ہے؟ یہ تو علم کے بارے میں بھی ہم یقیناً اسی طرح اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رات کی تاریکی میں، سیاہ رات جب بادل چھائے ہوئے ہوں اور رات کی 12 بجے ہوئے ہوں اور بالکل اندھیرا چھایا ہوا، ہاتھ نظر نہ ہو، رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہے، اندازہ کرو، سب کچھ سیاہ ہے، اس میں کیا نظر آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی رفتار کو بھی جانتا ہے اور اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کا اہتمام بھی اس نے کر رکھا ہے۔ اس درجے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے
اور اللہ کا رزق مہیا کرنے کا نظام ہے۔ تو یہ ہم یعنی مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اب یہاں پہ آیا ہے مال خرچ کرنا۔ اب مال خرچ کرنے کے بعد ہم احسان کیوں دھرتے ہیں، یا اس کی مطلب واہ واہ کیوں چاہتے ہیں، یہ ہمارے دل کی چھپی ہوئی خواہشات ہیں۔ تو تب اللہ باوجود ہمارے ذہن میں ہونے کے تو گویا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہم کر بیٹھتے ہیں نا، بندہ کر بیٹھتا ہے تو، لیکن اللہ اس وقت کو بھی ہمیں یہ بات ذہن نشین کراتا ہے کہ بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے عمل کو دیکھتا ہوں، تو مجھ سے مانگ، مجھ سے اس کا بدلہ چاہ۔ یہ انسانوں نے تمہیں کیا بدلہ دینا ہے؟ میں اندازہ کریں نا کہ اللہ کی وسعتوں کا اور اللہ کے علم کا اور اللہ کی قدرت کا، کتنی کائناتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں نوری سال دور اور دریافت ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی۔ تو ایسے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیں خود بجائے خود وسعتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جی ہم چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہے نا ادنا درجے کے، جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچے، تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے بھلا تر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم بے تاب ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، اور ہمارا ہر عمل وہ انسانوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے، اور ان کو آسانیاں پہنچانے کے لیے، اور ان کو دکھوں، ان کی زندگیوں سے دکھ دور کرنے کے لیے، اور تکالیف ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا اللہ ہمارے ذہنوں میں سما جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم خود بھی بڑے ہو جائیں، ہمارے مقاصد اونچے ہو جائیں، ہماری توانائیاں اعلیٰ درجے کے کاموں میں خرچ ہونے لگ جائیں، اور ہم انسانیت کے لیے اتنے مفید ہو جائیں، اتنا بھلائیاں کرنے والے ہو جائیں کہ فرشتے بھی واہ واہ کر اٹھیں۔ جنہوں نے ہماری پیدائش پہ، آدم کی پیدائش پہ کہا تھا یہ خون ریزیاں کرے گا، وہ فرشتے بندوں کے کام کو دیکھ کر وہ اش کر اٹھیں کہ انہوں نے کیا کمال کر دیا۔ واقعی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی تھی وہ ہم غلط تھے اور اللہ صحیح تھا، اور اللہ نے کمال کی مخلوق پیدا کی ہے۔ ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے، اور اللہ کی جو اعلیٰ صفات اور اوصاف ہیں، ہر صفت اللہ کی اعلیٰ صفت ہے، تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے ہم مطلب لوگوں کے لیے مفید ہو جائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا احسان، عدل بھی کہہ لیں آپ اس کو، احسان کی یعنی اللہ کی رضا کے کام کو اعلیٰ ترین درجے میں کرنا، یہ تو احسان ہو گیا۔ اب اس کے الٹ جو کریں گے وہ ظلم ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، روک لگا کے بیٹھ جائیں گے، شیطانی کاموں میں خرچ کریں گے، انسانوں کا استحصال کرنے میں خرچ کریں گے، انسانوں کی زندگیاں تلخ بنانے میں خرچ کریں گے، اور ایسا ظلم کرنے کے لیے خرچ کریں گے، یہ سب ظلم ہے۔ ظلم کرنے کے لیے خرچ کریں گے، وہ تو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اس پہ تو اللہ کی رضا نہیں آنی نا۔ تو جو ظلم کرنے کے لیے خرچ کریں گے وہ ظالم ہیں، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے وما للظالمین من انصار، کہ اللہ کی جب گرفت اور پکڑ آئے گی تو ظالم اس کے لیے، ظالم جو ہے نا وہاں پہ کوئی مددگار نہیں پا سکیں گے کہ کوئی آئے اور ان کو چھڑا لے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، نیکی کے لیے جزا اور بدی کے لیے سزا۔ تو جو اگر نیکی کرنے والے جزا پر یقین رکھتے ہیں تو بدی کرنے کے نتیجے میں سزا پر بھی یقین رکھیں، اور وہ سزا بھگتنا بڑا مشکل ہوگا، بڑا دشوار ہوگا۔ چنانچہ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو خرچ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے، اور نیک مقاصد کے لیے کرو گے تو انعام پاؤ گے، غلط مقاصد کے لیے کرو گے تو سزا پاؤ گے اور ظالم ٹھہرو گے، اور ظالم مت توقع رکھیں کہ وہاں پہ کسی مددگار کی بنیاد پہ چھوٹ جائیں گے، جہاں جیسے اس دنیا میں انہوں نے اپنے مددگار بنا رکھے ہوتے ہیں نا، ظالم کا ساتھی ہوتا ہے، اور مال دے کے وہ خرید لیا انصاف کو، یا دھمکا کے طاقت کے زور پر
ٹرانسفر ہی کروا دیا اس آفیسر کی جو دیانتدار ہو. ایسے بھی ظالم ہے کہ جو بندے کو ہی اگلی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں. یا پھر اگلی عدالتوں میں جا کے اعلیٰ وکیل کر کے اپنے حق میں فیصلے لے لیے، لیکن اللہ کے ہاں یہ چیزیں چلنے کی نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.